اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ رزق کا ایک آسان عمل، رزق کا ایک پاورفل وظیفہ، 21 دن کا عمل، یہ چیزیں تھیں جو میں اس عمل سے ریلیٹڈ آپ کو ٹائٹل میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہی چیزیں انشاءاللہ ویڈیو کے اندر ڈسکس کی جائیں گی۔ اس سے آؤٹ کوئی بات بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ صرف ایک بات میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے، ایک بھائی نے مجھے میسج کیا تھا کہ جناب انہوں نے کچھ آیات کا قرآن کا ریفرنس بھی دیا کہ جناب رزق کو عبادت سے مشروط نہیں کیا گیا۔ میں نے بھی آپ لوگوں سے کئی بار کہا ہے کہ اللہ پاک نے رزق کو عبادات سے بالکل بھی مشروط نہیں کیا، کیونکہ وہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ اور اگر آپ بھی خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کوئی فرض ادا نہیں کرتے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے جی، آپ کو جو آپ کے حصے کا رزق بھی دے دیا گیا وہ تو ملے گا، لیکن بحیثیت مسلمان جب آپ یعنی آپ کسی فیکٹری میں اگر کام کرتے ہیں اور آپ اپنے مالک کو ناراض کرتے ہیں تو وہ آپ کو سیلری تو شاید مجبوری سے دے دے، نہ نکالے آپ کے کام کی وجہ سے یا کسی بھی رحم کھا کے، لیکن وہ آپ کو پروموٹ نہیں کرے گا کبھی، وہ آپ کی سیلری نہیں بڑھائے گا کبھی۔ یہ تو اس دنیا کی بات ہے۔ آپ اپنے رازق کو ناراض کر رہے ہیں، اس میں آپ سے، اور دیکھیے جب آپ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ پر تمام چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہے وہ اس کے لیے تو نماز پڑھنا نہ پڑھنا کچھ نہیں ہے نا، لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر آپ ایک قواعد و ضوابط کے اندر آ گئے۔ پھر آپ کے لیے مسٹ ہے کہ آپ نے ان فرائض کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ایک مسلم اور ایک نان مسلم میں جو ڈفرنس ہے وہ صرف نماز کا ہے، صلاح کا ہے۔ تو نماز تو آپ نے پڑھنی ہے بھائی۔ اگر جو میرے دوست یا بہن بھائی یہ گمان رکھتے ہیں کہ جناب عبادت کرنے سے رزق نہیں، یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ جب پریشانی میں، جب اللہ تعالیٰ پھر کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور کسی آزمائش میں آ جاتے ہیں تو پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو چیخے بھی مار رہے ہوتے ہیں نا۔ دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فری ہینڈ دے دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، پھر دنیا کے اندر تم نہیں کرتے تو آخرت میں تم سے نبڑ لیں گے۔ تو یہ چیز بھی بہت خطرناک ہے۔ تو بہرحال عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنے مقصد کی آیات نا قرآن سے لے کے نا بالکل وہ نہ ہو جائیں اور لوگوں کو یہ نہ سمجھائیں کہ جناب وہ اس طرح سے عبادت سے ہی دور ہو جائیں کہ جب اس کی تو عبادت سے تو رزق مشروط ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی رزق ہی تو بات ہے جس کو لے کے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ جی وظیفہ بتا دیں، وہ نماز کی طرف ہم کو لگا دیتے ہیں کہ جناب آپ 5 وقت نماز پڑھیں اور یہ عمل کریں، یہ دعا پڑھیں۔ وہ کم از کم اس سے اور کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ نماز کی تلقین تو کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے جب 21 دن یا 41 دن وہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان بھی ہو جائے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں اور وہ آگے نمازی بن جائے۔ تو ان چیزوں کو پلیز سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کی بات اپنی جگہ پہ بھرا کے آپ نے ریفرنس بہت تگڑا دیا تھا، لیکن میں بھی کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ عبادت کی طرف راغب کرنا تو پھر یہ تو ضروری ہے نا یار۔ انسان اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کی مخلوق ہو کر، اور خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کر، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال جناب، ہم اسٹریٹ اوے اس طرف آتے ہیں کہ یہ ایسا کون سا عمل ہوگا، ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے رزق کی بارش ہو، 21 دن کے اندر جو ہے وہ رزق کے معاملات میں بہتری آ جائے، اور انتہائی آسان عمل ہو اور پاورفل وظیفہ ہو۔ تو وہ عمل اس طرح سے ہے کہ جناب کرنے میں انتہائی آسان، فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد پورے دن میں صرف 100 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں آپ نے۔ یعنی آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 100 بار آپ نے یا رزاقو، 100 بار آپ نے یا حیو یا قیوم، اور 100 بار آپ نے پڑھنا ہے یا سمدو۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اول آخر آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیا کریں، اور یہ 3 یا رزاقو یا حیو یا قیوم اور یا سمدو، یہ 3 چیزیں۔ اب یہ میں نے بولا کہ جی جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ جناب آپ اس کو 100 بار پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی 100 بار یہ تینوں الفاظ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ زیادہ برکتوں کی تلاش میں ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی ہے تو آپ اس کو بے شمار پڑھیں، ایک 100 کی بجائے آپ ایک کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ رحمتیں سمیٹیں گے، زیادہ ثواب سمیٹیں گے، زیادہ کرم ہوگا، زیادہ عطا ہوگی اللہ کی۔ تو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں۔
मेरे जैसे बहुत ही सुस्त आदमी है तो फिर 100 ही काफ़ी है, और ज़रा मेहनत करने वाले हैं तो इससे ज़्यादा बढ़ा दीजिए, अल्लाह ज़्यादा राज़ी होंगे, अल्लाह ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा अता करेंगे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। किसी मसले में फंसे हुए हैं, दुआओं की तलाश में हैं, दुआएं करवाना चाहते हैं, लोगों की दुआएं लेना चाहते हैं, इज्तिमाई दुआएं लेना चाहते हैं, खुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दें। क्या पता किसकी दुआ कब किसके हक में कबूल कर ले अल्लाह पाक। तो दुआओं के लिए शामिल हो जाएं, अपना मसला अपने नाम के साथ लिखिएगा। इस वजीफे के बारे में या ओवरऑल कोई भी रूहानी मसला हो, प्रॉब्लम हो, अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जब असर की अजान होती है, आजकल 5:30 बजे नमाज हो जाती है, तो आप उसके बाद रात 10:30 बजे तक आप उससे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी और कंट्री में रहते हैं तो आप टाइम ले लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी बात तसल्ली से हो सके। तो उसके लिए सिर्फ ये है कि आप लोगों ने एक मैसेज करना है कि जरा हमें कॉल का टाइम दे दें, आपसे शेयर हो जाएगा। तो इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप आराम से अपना कोई भी रूहानी मसला, बच्चे बच्चियों की शादियां, कोई असर आसे, कोई बच्चे कहना नहीं मानते, कोई भी ऐसा मसला जो आप समझते हो तो वो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आपको खुश और आबाद रखे। आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि दुआओं में हमें भी याद रखा कीजिए। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।